کمیونزم ورسس کیپٹلزم، ان میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات تو میں نے واضح کر دی، کمیونزم کا نعرہ ہے مساوات، کیپٹلزم کا نعرہ ہے آزادی۔ یہ گویا کہ کیچ ورڈز ہیں۔ آپ کو ویسٹ میں سب سے بڑا لفظ ملے گا آزادی، فریڈم، اور کمیونزم میں کیا تھا؟ مساوات۔ بنیادی کیا فرق تھا؟ کمیونزم نے یہ طے کیا، پہلے تو ایک انتہا پر چلے گئے کہ کوئی انفرادی ملکیت کی کوئی شے ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت، زمین بھی قومی ملکیت، کارخانہ بھی قومی ملکیت، تمہارا گھر بھی قومی ملکیت، سب قومی ملکیت، کوئی پرسنل اونرشپ، پرائیویٹ اونرشپ ختم۔ اس کے مقابلے میں کیپٹلزم میں کیا ہے؟ پرائیویٹ اونرشپ جائز ہے۔ آپ ایک کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ ایک کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ ایک دکان کے مالک ہو سکتے ہیں، ایک کاروبار کے مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک طرف جو ہے بالکل نفی انفرادی ملکیت کی، سب قومی ملکیت، نیشنلائزڈ، اور دوسری طرف یہ کہ نہیں، آپ اونرشپ جو ہے پرائیویٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کمیونزم میں کیا ہوا؟ کام کرو ویج لو، تمہاری رزق کی ضمانت ہے، کام کرو گے کام ملے گا، کارخانے میں یا کھیت میں، لیکن اس کی تمہیں مزدوری ملے گی، تم اونر نہیں ہو نہ کارخانے کے نہ زمین کے، کام کرو۔ یہ سب کے سب جو ہے ملکیت ہے ریاست کی، نیشنلائزڈ ہے، یہ جو نیشن کی، قوم کی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ بہرحال ہوا کہ وہ فرق و تفاوت کے جو کیپٹلزم میں ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک کروڑ پتی ہے اور ایک طرف ایک بھوکا مر رہا ہے، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس میں یقیناً سب کی بنیادی ضروریات بھی تھیں، اگرچہ وہ مساوات کے سب بالکل برابر ہو جائے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک سپاہی ہے، ایک کمانڈر ان چیف ہے، کیا ان دونوں کی تنخواہ برابر ہو جائے گی؟ تنخواہ تو ہے، فرق تو ہوگا نا۔ لیکن یہ واقعہ ماننا پڑتا ہے کمیونزم کا کہ یہ اچیومنٹ تھی کہ 1 to 30 سے زیادہ فرق نہیں تھا۔ مثلا یہ کہ سپاہی کی تنخواہ اگر 30 روپے ہے تو جرنیل کی 900 روپے ہو جائے گی، بس اس سے زائد نہیں، وہ ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہوگی۔ جبکہ کیپٹلزم میں کیا ہے؟ اس کا جو ہمیں نقشہ نظر آتا ہے خود امریکہ کے اندر، مین ہیٹن ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، اس کا جو جنوبی علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ جو وال سٹریٹ کہلاتی ہے، دنیا کے سارے بڑے بڑے بینک وہاں ہیں، دولت دنیا کی سب سے زیادہ وہاں ہے۔ اسی کے شمالی حصے میں لوگ گھیٹوز میں رہتے ہیں، سب ہیومن لیول، حیوانی سطح پر غریب۔ یہ فرق و تفاوت جو ہے امریکہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے آج بھی، یہ روس میں نہیں رہا تھا۔ روس کے اندر بہرحال ایک فرق تو تھا، بالکل برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن بہت کم تھا، تفاوت جو ہے بہت کم تھا۔ اب یہ کہ اس طریقے سے روس میں اگرچہ مساوات تو آئی کسی درجے میں، کامل مساوات تو ممکن ہی نہیں، البتہ یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی قیمت انہوں نے وصول کی۔ وہ قیمت کیا تھی؟ 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہوگی یہاں پر، کوئی اور پارٹی نہیں بن سکتی۔ انتخابات ہوں گے لیکن ووٹ صرف کمیونسٹ پارٹی کے ممبر کے پاس ہوگا، جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں ہے اس کا کوئی ووٹ نہیں، اور کوئی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ہے رائٹ آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ آف ایسوسیشن، اپنے اظہار خیال کی آزادی یا جماعت سازی کی آزادی، یہ بھی ختم۔ تو مساوات تو آئی بٹ ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم، فریڈم ختم۔ وہاں کیا ہوا امریکہ کے اندر؟ فریڈم تو بہت بہت فریڈم۔ آج کل تو یہ 9/11 کے بعد جو حالات ہو گئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ حکومت کا عمل دخل زیادہ نظر آتا ہے، ورنہ یہ کہ میں چونکہ 1979 سے جاتا رہا تھا تو وہاں جا کر واقعی محسوس ہوتا تھا کہ آزاد فضا میں آ گیا، حکومت نظر ہی نہیں آتی۔ امیگریشن سے نکل کر باہر آتے معلوم ہوتا حکومت نام کی کوئی شے نہیں، کچھ سپاہی کا ہی نظر آتا ہی نہیں، نظر آتا ہے تو صرف کاپ جو ہے وہ جو کہ کانسٹیبل ہے ٹریفک والا، بس اللہ اللہ خیر سن، وہ بھی مجال ہے کہ آپ کی توہین کر دیں۔ آپ چاہے کتنے ہی غریب ہوں اور وہ چاہے اچھا لباس پہنے ہوئے، سر کہے بغیر آپ سے بات نہیں کرے گا، سر may I see your driving license، یہ انداز ہوگا اس کا۔ تو آزادی جس چیز کا نام ہے واقعتاً جو اس ویسٹ کے اندر اچیو کی گئی ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔
یہ کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں تھی جیسے کہ ہمارے ہاں سعودی عرب میں کیا ہے، نہ آپ کو پارٹی بنا سکتے، نہ آپ کو تنقید کر سکتے، نہ آپ کو جلسہ کر سکتے، کچھ نہیں. وہاں پر بھی بڑا سخت استبداد ہے. لیکن یہ کہ یہ جو آزادی وہاں تھی وہ ایٹ دی کاسٹ آف ایکویلٹی. اب وہاں پر جو فرق و تفاوت ہے کہ ایک بلینئر ہے ارب پتی اور ایک غریب ہے جو اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، وہ خیرات جو ہے حکومت سے جو ملتی ہے اس پر گزارا کر رہا ہے. یہ فرق و تفاوت جو ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا، اگرچہ فریڈم وہاں پر وہ اپنے آخری درجے میں تھی. البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر نجی ملکیت تھی، کام کرنے کی آزادی تھی، لہذا یقیناً جو ہے فرق پڑ جائے گا. اب اگر آپ لوگوں کو دوڑائیں، آپ دوڑ میں بھی شریک ہیں اور چاہیں آپ کی کوئی آگے پیچھے نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو یا تو یہ کیجئے کہ سب کو رسے سے باندھ دیجئے، تب تو نہ کوئی آگے رہے گا نہ کوئی پیچھے رہے گا. لیکن اگر فری مارکیٹ ہے، فری بزنس ہے، فری اکانومی ہے تو یقیناً کمپٹیشن میں کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے. تو جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا بھی تھوڑا بہت بندوبست کیپٹلزم میں کیا گیا، جسے ویلفیئر کہتے ہیں، کہ بھائی یہ لوگ بالکل بھوکے نہ رہ جائیں. یہ بھوکے ہوں گے تو بھوکے بیڑی ہمارے پیٹ چاک کریں گے، کچھ نہ کچھ تو انہیں کھانوں کو دو نا. تو ویلفیئر کا نظام کہ ان کے لیے کم سے کم یہ بنیادی جو ہے اس ضروریات اس کی کفالت کر دی جائے، یہ کیپٹلزم نے کیا ہے. یہ اگرچہ شروع میں نہیں تھا اس کا حصہ، یہ بات تو یہ تھا کہ جو اب کما سکتا کمائے، جو نہیں کما سکتا بھوکا مرے. اب اس کے اندر اگر صلاحیت نہیں تو ہم کیا کریں. لیکن یہ کہ بعد میں کیپٹلزم کو اسے کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم، کہ اس کے اندر سے اس کو مینیج کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل بھوکے جو ہیں بھیڑیے وہ آ کر پھر ہمارے جو ہے وہ پیٹ چاک کریں اور ہماری کوٹھیوں پر حملہ آور ہو جائے. اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو پچھلی صدی میں کمیونزم آیا 1917 میں، آغاز میں تو وہ بجلی کی صورت کے ساتھ دنیا میں بڑھا ہے. روس کے انقلاب کے بعد پورا مشرقی یورپ آ گیا کمیونزم کے اندر، چائنا آ گیا کمیونزم کے اندر. یہ ایسی تیز رفتاری سے جا رہا تھا کہ مغرب اور اس کا جو کیپٹلسٹک نظام ہے وہ کانپ رہا تھا، یہ تو ہمیں ختم کر دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ سائنس میں بھی روس آگے نکل گیا تھا. پہلا خلا باز روس نے بھیجا ہے خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے رہ گیا تھا. اس لیے بہت جو ہے وہاں پر خوف تھا. اور 40 برس تک پھر کولڈ وار جسے آپ کہتے ہیں، براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ ادھر بھی ایٹم بم تھے ادھر بھی ایٹم بم تھے. جنگ ہوتی تو دنیا تباہ ہو جاتی، دونوں کو معلوم تھا. یہ دونوں چیزیں جو اپنے آپ کو تھام کر رکھا. جیسے آج کیا معاملہ ہے، پاکستان اس وقت جو بچا ہوا ہے تو وہ اپنے ایٹم بم کی وجہ سے بچا ہوا، ورنہ بھارت کبھی کا کھا پی کے اس کو ختم کر چکا ہوتا، ہضم کر چکا ہوتا. ایٹم بم ہے، اسے پتا ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے، ہمیں بھی پتا ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے. تو گویا کہ کوئی براہ راست جنگ جو مول لینا جو ہے وہ بہت بہت بڑی رسک کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ 40 برس تک جسے کولڈ وار کہتے ہیں وہ جاری رہی. اس کے بعد کیا ہوا، کمیونزم مر گیا، نظام فیل ہو گیا اور کیپٹلزم جیت گیا. یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، تحلیل ہو گئی، ریاستیں علیحدہ ہو گئی. یو ایس ایس آر اتنی بڑی قوت ہوتی تھی. اگر باہر نوجوانوں کو تو اندازہ نہیں ہوگا، میری عمر کے لوگوں کو تو اندازہ ہے. ہم نے تو یہ چیزیں فیزز دیکھی ہیں دنیا کے اندر. 2 سپر پاورز ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور ساری انٹرنیشنل سیاست، گلوبل سیاست ان کے مقابلے میں چل رہی تھی. یہ نیٹو کیوں بنا، سیٹو کیوں بنا، سینٹو کیوں بنا، ہمیں کیوں امریکہ نے جو ہے اپنا بنایا حلیف، کیوں؟ اسے کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی، روکنا تھا. اسے روکنے کے لیے ہمیں پاکستان جو ہے وہ ایک فرنٹ سٹیٹ بن گئی تھی. لہذا امریکہ نے مدد بھی بہت کی ہماری، اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ ایک بات اس نے شروع سے رکھی کہ ہماری کوئی مدد بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. امریکہ کے ہتھیار ہم نے 1965 کی جنگ کے استعمال کیے تو اس نے پھر بند کر دی، مدد بھی بند کر دی، سینکشنز ہمارے اوپر لگا دی. کیونکہ یہ پہلے سے شرط تھی کہ جو ہتھیار ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ صرف روس کے خلاف استعمال ہوں گے، وہ بھارت کے خلاف نہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو تھا، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کمیونزم کیوں مرا اور کیپٹلزم کیوں جیت گیا. یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہوئی اور کمیونزم کی گویا کہ موت واقع ہو گئی. اگرچہ چائنا میں ابھی وہ سسک رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ کمیونزم نہیں ہے جو تھا پہلے، آج سے 30 سال پہلے.
اس میں کچھ نہ کچھ کیپٹلزم کے اندر کی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. ہاں ون پارٹی گورنمنٹ اور ڈکٹیٹرشپ وہ 100% موجود ہے، جو کمیونزم رشیا کا، جو USSR کا معاملہ تھا. لیکن ویسے یہ کہ ان کے معاشی نظام کے اندر کچھ سرمایہ دارانہ نظام کی باتیں شروع کر دی گئی ہیں. لیکن بہرحال یوں کہیے کہ بحیثیت مجموعی کمیونزم کی موت واقع ہو گئی. تو فوکو یاما ایک بڑا مفکر ہے امریکہ کا، اس نے کتاب لکھی. وہ جیسے کہ بغلیں بجاتے ہیں نا، جو کسی فتح مندی میں اور کوئی خوشی میں آ کر کے ہم جیت گئے، اس نے دی اینڈ آف ہسٹری. معلوم ہوا، اس نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام سرمایہ دارانہ جو ہے یہی بہترین نظام ہے. دیکھ لو ہمارے مقابلے میں جو کھڑا ہوا تو مرا پڑا ہوا نظام. اس سے ثابت ہو گیا کہ نظام صحیح وہی ہے جو ہمارا ہے، کیپٹلسٹک. وہ لبرل سیکولر ڈیموکریسی جو جس پر ہم گفتگو کر چکے، ان کا نظام کا ایک سیاسی حصہ ہے، ایک معاشی حصہ ہے کیپٹلزم. اس کیپٹلزم کے حوالے سے جب اس کے مقابلے میں ایک قوت اٹھی تھی، وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہم جیت گئے تو مطلب ہوا کہ سرمایہ داری جیت گئی. ثابت ہو گیا کہ بہترین نظام سرمایہ داری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی کہ نہیں، ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی تاریخ کے اور دور آنے ہیں، ابھی کلیش آف سویلائزیشنز ہونا ہے، تہذیبوں کا تصادم ہونا ہے. اور اس کے بعد ایک اور کتاب آئی ہے، کلیش آف سسٹمز ہونا ہے، جو نظاموں کا ابھی مقابلہ ہوگا. اور اب نظام سامنے آ سکتا ہے، اسلام کا نظام، وہ آ کر تمہیں جو ہے چیلنج کرے گا. یہ اس کا امکان ہے جو دنیا میں ظاہر کیا جا رہا ہے. اور نیٹو جب یہ USSR ختم ہوا ہے، اس کے بعد جب نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے اور ایکسٹینڈ کرنے لگے، نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو، اور رشیا کے مقابلے کے لیے تھی، USSR کی کنٹینمنٹ کے لیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا دشمن تو ختم ہو گیا، اب تمہیں کس کا اندیشہ؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے. ہمیں اندیشہ ہے کہ ایک نظام جو ہے اسلام کا نظام، وہ ہمارے مقابلے میں آئے گا. اس کے لیے ہمیں اب تیاری کرنی ہے. اور اس کے بعد کی ساری پالیسی ویسٹ کی اسی ایک مرکزی نقطے کے گرد گھوم رہی ہے. پر اب مجھے بتائیں